قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ احزاب ایک مدنی صورت ہمارے سامنے آئی تھی، اس کے بعد سورہ سبا سے لے کے سورہ احقاف تک 13 مکی صورتیں ہم نے پڑھی۔ اب 3 مدنی صورتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح اور سورہ حجرات۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سورہ بقرہ کے فوراً بعد اور غزوہ بدر سے بالکل جو ہے وہ تقریباً اس سے ذرا سا پہلے نازل ہوئی۔ گویا یہ صورت بھی غزوہ بدر سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں غزوہ بدر کے حوالے سے ہی مسلمانوں کو کچھ رہنمائی دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکا، اضل اعمالہم، ان کی تمام نیکیاں اگر کوئی کی ہیں تو وہ برباد ہو گئی۔ اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ خاص دیکھیے کتنی اہمیت دی جا رہی ہے تاکہ ثابت کیا جائے کہ صرف انہی کی بات ہو رہی ہے جو حضرت محمد پر ایمان لانے والے ہیں، ورنہ یہودی بھی دعوے دار تھے، ہم بھی ایمان لائے ہیں کئی نبیوں پر اور ہم بھی کئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نہیں، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ جو ایمان لائے اس کلام پر جو نازل کیا گیا حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ کلام ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، ان کی تمام خطائیں معاف کر دی گئیں، دور کر دی گئیں، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمام خطائیں معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا حال سنوار دیا۔ یہ ہے 2 قومی نظریہ جو قرآن میں بیان ہوا۔ ہم کہتے ہیں 2 قومی نظریہ، فلاں نے پیش کیا، فلاں نے پیش کیا، جس نے بھی پیش کیا بالکل صحیح پیش کیا۔ اصلاً وہ 2 قومی نظریہ قرآن مجید میں آیا کہ دنیا میں 2 قومیں ہیں، تیسری قوم کوئی نہیں ہے۔ ایک قوم وہ ہے جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی ہے، اور دوسری قوم وہ ہے جو آپ پر ایمان نہیں رکھتی اور وہ کافر ہے۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اقبال نے کتنے خوبصورت انداز سے اس بات کو واضح کیا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تو 2 ہی قومیں ہیں دنیا میں، ایک جو اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں مسلمان ہیں، اور جو آپ کو رسول نہیں مانتے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ عیسائی ہوں، وہ سب کے سب کافر ہیں۔ یہ ہے 2 قومی نظریہ۔ ہمارے پاکستان جو بنا ہے اسی نظریے پر بنا ہے۔ گاندھی جی ان کا فلسفہ یہ تھا کہ وطنی قومیت، جو بھی ہندوستان کے اندر بستا ہے وہ ایک ہی قوم ہے، سب کے سب، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، مسلمان ہو۔ لیکن الحمدللہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے یہ بات واضح کی کہ نہیں، مسلمان وہ ایک الگ قوم ہے، اور ان کی قومیت کی بنیاد نہ وطن ہے، نہ نسل ہے، نہ رنگ ہے، نہ زبان ہے۔ ان کی قومیت کی بنیاد ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کی بتائی ہوئی ہر بات کی تصدیق۔ فرمایا، دوبارہ سن لیجئے، کافر کون ہیں؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، کوئی بھی خدمت خلق کے کام کیے ہیں، کوئی بھی نیکی کی ہیں، سب کے سب اللہ نے برباد کر دی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے
جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنی اہم بات کہ پوری سورت کا نام محمد ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کفر عنہم سیئاتہم، ان کی تمام خطائیں اللہ نے ان سے دور کر دیں۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ نے ان کا حال سنوار دیا۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، اس لیے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے انہوں نے پیروی کی ہے باطل کی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے پیروی کی ہے اپنے رب کی طرف سے حق کی۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کے کردار بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ جنگ بدر کے حوالے سے رہنمائی۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو پھر جب تمہاری کافروں کے ساتھ بدھ بھیڑ ہو، کافروں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو خوب ان کی گردنیں مارو، کوئی لحاظ نہ کرنا، یہ نہ دیکھنا کہ میرا بھائی آیا ہوا ہے کفار کی طرف سے یا میرا بیٹا آیا ہوا ہے۔ اسلام نے آ کر یہ ساری محبتیں اس بنیاد پر ختم کر دی، ان کی خوب گردنیں مارو۔ حتیٰ اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم خوب ان کی خون ریزی کر چکو، فشدوا الوثاق، تو پھر یہ ہے کہ ان کی مشقیں کس لو، انہیں قیدی بنا لو۔ فإما منًا بعد وإما فداء، پھر اگر چاہو تو احسان جتلا کر، اور یا یہ ہے کہ فدیہ لے کر تم انہیں چھوڑ سکتے ہو۔ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، اس وقت جب کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی جب مکمل وار ختم ہو جائے تو پھر تم ایسا کر سکتے ہو کہ قیدی بھی بنا سکتے ہو اور ان کو غلام بھی بنا سکتے ہو قیدی بنا کر، یا یہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دو، اور یا یہ ہے کہ تم انہیں احسان کر کے چھوڑ دو۔ مسلمان یہ سمجھے کہ اس سے مراد ہے بیٹل، وار نہیں، تو انہوں نے بدر کے میدان میں قیدی بنا لیے اور فدیہ لے کے چھوڑ دیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں متوجہ کیا سورہ انفال میں، لیکن چونکہ اس آیت سے گنجائش نکل رہی تھی اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ ذالک، تم یہ سب کچھ سن چکے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے بدلہ لے لے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو خود ہی تمام مکے کے مشرکین کو ہلاک کر دے، لیکن نہیں، پھر تمہیں اعلیٰ اجر کیسے ملے گا؟ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مقامات کیسے ملیں گے؟ تو اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے لیے میدان میں آؤ، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالو، ان سے مقابلہ کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلند درجات عطا فرمائے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، فلن یضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ ہرگز جو ان کے اعمال ہے وہ ضائع نہیں کرے گا۔ سیہدیہم، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ کہاں رہنمائی فرمائے گا؟ جنت کی طرف، اللہ شہداء کو جنت میں لے جائے گا، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ سیہدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ان کی رہنمائی کرے گا۔ ویصلح بالہم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے وہ ان کے حال کو سنوار دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ انہیں داخل کرے گا اس جنت میں کہ جس کی پہچان ان کو پہلے ہی کرا چکا ہے۔ شہید ہونے کے فوراً بعد جنت میں چلا جاتا ہے، یہ مضمون اس سے پہلے بھی آیا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں دوبارہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرے گا۔ ابھی ان کی جنت عارضی ہے، پھر وہ جنت ان کی مستقل ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ ہمیں اب اپنے دین کی مدد کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے، اس کا یقینی ذریعہ کیا ہے؟ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خادم بن جائیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فَتَعْسَ لَهُمْ، تو ان کے لیے ہلاکت ہے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کی ساری نیکیاں اللہ نے برباد کر دیں۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ برا انجام ان کا اس لیے ہوا کہ انہوں نے ناپسند کیا اس کلام کو جو اللہ نے نازل کیا۔ فأحبط أعمالہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال برباد کر دیے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور پھر وہ دیکھیں کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو کہ ان سے پہلے گزرے ہیں۔ دمر اللہ علیہم،
اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کے لیے بھی یہی کچھ ہونا ہے، ان کے لیے بھی ایسی ہی چیزیں ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا حامی اور پشت پناہ ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور بے شک کافر وہ ہیں کہ جن کا کوئی حامی اور پشت پناہ اور ساتھی نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ویاکلون، اور چر چگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے کہ چرتے چگتے اور کھاتے ہیں جانور، والنار مثوی لہم، اور آگ ان بد نصیبوں کا ٹھکانہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جو قوت کے اعتبار سے زیادہ شدید تھیں، زیادہ پختہ تھیں، مضبوط تھیں، اس بستی سے کہ جس بستی نے آپ کو نکال دیا۔ یعنی کئی بستیاں ایسی گزری ہیں کہ جو مکے کے مقابلے میں زیادہ قوت والی تھی۔ مراد یہ ہے کہ ان بستیوں کے رہنے والے مشرکین مکہ سے زیادہ قوت رکھتے تھے۔ اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا، فلا ناصر لہم، اور پھر کوئی ان کے لیے مدد کو نہ آیا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، شروع ہی سے سلیم الفطرت ہے، اور اس کے بعد اللہ نے اس پر وحی نازل کر کے اس کی فطرت کی جو ہے وہ سلامتی کی تصدیق کر دی۔ کمن زین لہ سوء عملہ، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اس کے اعمال کی برائی کو خوشنما کر دیا گیا ہو؟ واتبعوا اہواءہم، اور وہ بد نصیب جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جنت کے 4 مشروبات کا ذکر، اللہ ہمیں ان مشروبات سے فیضیاب ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی کہ جس کا وعدہ کیا گیا متقیوں سے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، ان جنتوں میں، ان باغات میں نہریں ہوں گی ایسے پانی کی جس میں کبھی بو پیدا نہیں ہوگی۔ دنیا کا پانی نہیں ہے کچھ عرصے اسٹور رہے تو بو پیدا ہو جائے، نہیں، ایسا پانی جس میں کبھی بو پیدا نہیں ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اس میں نہریں ہوں گی ایسے دودھ کی کہ جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور نہریں ہوں گی ایسی شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے مزہ ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں ہوں گی ایسے شہد کی کہ جس کا جھاگ وغیرہ اتار کے اس کو صاف کر لیا گیا۔ ان 4 مشروبات کی نہریں ہوں گی، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے جنت میں ہر طرح کے بیوے ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش کی خوشخبری ہوگی۔ کمن هو خالد فی النار، کیا ایسے لوگ اس شخص کی مانند ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہو۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا، اور جنہیں پانی پلایا جائے کھولتا ہوا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور وہ پانی ان کی ساری کی ساری انتڑیوں کو کاٹ ڈالے۔ اللہم اجرنا من النار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی ان میں سے کچھ ایسے منافق بھی ہیں کہ جو آپ کی بات کو بظاہر بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا، ماذا قال آنفا، ابھی بھی حضرت محمد نے کیا کہا تھا؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ واتبعوا اہواءہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ والذین اہتدوا، ہاں وہ لوگ جو کہ ہدایت کے رستے پر آئے۔ زادہم ہدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور زیادہ کر دیا ہدایت کے اعتبار سے۔ ہدایت میں ترقی ہوتی رہتی ہے، جو انسان اللہ کے رستے پر چلتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت کی نئی نئی راہیں کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور اللہ نے انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی عطا فرمائے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، بس وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ قیامت کا کہ وہ ان پر اچانک آ جائے۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تو ارے اس قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔
اس قیامت کی سب سے بڑی نشانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح سے ہیں کہ اب میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت ہی آئے گی۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو پھر انہیں کہاں نصیب ہوگا جو ہے وہ سمجھنا جب کہ وہ قیامت ان پر اچانک آ ہی جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے سمجھ لیں، اس کے آنے سے پہلے ہدایت حاصل کر لیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، بس اے نبی جان لیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے۔ اب انبیاء کی خطائیں کیا ہیں اس کے بارے میں سورہ سواد کے میں اور سورہ مومن میں ہم کچھ باتیں سمجھ چکے ہیں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے نبی بخشش مانگیے مومن مردوں کے لیے اور مومن خواتین کے لیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری چلت پھرت کو بھی اور تمہارے ٹھکانے کو بھی، کہ تم اس وقت چلتے پھرتے ہوئے کہاں پر ہو یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، تمہارا اصل ٹھکانہ تمہارا گھر کس جگہ ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، تم ہر آن اللہ کی نگاہ میں ہو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئے ہیں کہ کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہوئی۔ جب اللہ کے رسول نے بتایا کہ اب اللہ کی طرف سے جنگ کا حکم آنے والا ہے، ہمیں اللہ کی راہ میں جنگ کرنی پڑے گی، تو منافقین نے کہا کہ صورت ایسی نازل کیوں نہیں ہو رہی جس میں کہ جنگ کا حکم آئے۔ وہی جو منکرین حدیث کا مرض ہے کہ بس ہم اس بات کو مانیں گے جو قرآن میں ہے، اور حدیث کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات، تو قول رسول پر اعتماد نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں قرآن میں ایسا حکم کیوں نہیں آ رہا، قرآن میں کیوں نہیں کہا جا رہا کہ جنگ فرض ہو رہی ہے۔ فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، تو جب ایک بڑی محکم ایک بڑی پختہ صورت نازل ہو گئی، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا ذکر کر دیا گیا، اللہ نے فرما دیا سورہ بقرہ میں كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تم پر جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا ہے چاہے تمہیں ناپسند ہو۔ سورہ بقرہ آیت 216۔ تو جب ایسی صورت ایک محکم نازل ہو گئی جس میں جنگ کا ذکر کر دیا گیا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، جیسے کہ ایک ایسے شخص کی نظر سے کہ جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہو، اس طرح سے وہ بڑی بزدلی کے ساتھ ڈرتے ڈرتے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ طاعۃ وقول معروف، بھلے طریقے سے اطاعت مطلوب ہے، وقول معروف، اور بھلی بات کہنی مطلوب ہے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب کہ کسی بھی کام کا اللہ کے رسول فیصلہ کر لیں، یعنی بھلی بات کہہ دو، مشورہ دے دو، اور جب اللہ کے رسول فیصلہ کر دے اب اطاعت کرو، یہ مطلوب ہے۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اگر وہ واقعی اللہ کے ساتھ اپنا سچا تعلق ثابت کر دیتے، اللہ کے ساتھ سچے ثابت ہوتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، تو کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تولیتم، کہ تمہیں بغیر کسی تربیت کے حکومت دے دی جائے، والی بنا دیا جائے۔ منافقین چاہتے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم مومن ہیں، تو کیوں ہمیں یہ اس جنگ و جدال کی مشقت میں ڈال رہا ہے، اللہ ویسے اپنی قدرت سے ہمیں غلبہ دے دے، ہمیں حکومت مل جائے۔ لیکن اگر ایسے حکومت مل جاتی تو پھر کیا ہوتا کہ کچے پکے لوگ بھی حکومت میں آ جاتے، اور آنے کے بعد پھر وہ اس اقتدار کو استعمال کرتے اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ تو اللہ تو چاہتا تھا کہ نہیں، قربانیاں دے کر تربیت کی بھٹیوں سے گزر کر جو کندن بنے، اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار دے، تاکہ وہ اقتدار کو پھر واقعتاً اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ استعمال کریں، اور اس سے کوئی ذاتی مفادات اور ذاتی عیاشیاں اور جو ہے وہ ذاتی نفسانی خواہشات کی تکمیل نہ کریں۔ تو فَهَلْ عَصَيْتُمْ، کیا تم چاہتے ہو، ان تولیتم، کہ تمہیں والی بنا دیا جائے، حکومت دے دی جائے، ان تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد مچانا شروع کر دو، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رحمی رشتوں کو کاٹنا شروع کر دو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور جو اپنے اقتدار کے ذریعے سے یہ حرکتیں کرتے ہیں، اقتدار کے ذریعے زمین میں فساد مچاتے ہیں، رحمی رشتوں کو کاٹتے ہیں، فرمایا ان پر اللہ نے لعنت کی۔ فَأَصَمَّهُمْ، اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، اللہ نے ان کو بہرا کر دیا۔ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، یہ منافق قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟
ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے؟ قرآن پر غور کرو تو قرآن سے منافقت چلی جائے گی، قرآن سے تمہارے دلوں میں ایمان کا نور پیدا ہوگا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس سے دل سے دنیا کی محبت کو نکالو، قرآن پہ غور و فکر کرو، اس سے ایمان کو اپنے اندر ڈالو۔ تو منافقت کا علاج ہے انفاق فی سبیل اللہ اور قرآن مجید پر غور و فکر۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو الٹے پھر گئے اپنی پیٹھوں پر، یعنی جب حکم قتال آیا اور اب اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے پسپائی اختیار کر لی، پیچھے ہٹ گئے، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت کھل چکی ہے، الشیطان سول لہم، اصل میں شیطان نے ان کے لیے کوئی بات بنا دی ہے، شیطان نے ان کو کوئی نہ کوئی جواز اپنی اس بزدلی کا جو ہے وہ دے دیا ہے، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور شیطان نے انہیں کچھ امیدیں دلا دی ہیں اچھی، شیطان نے انہیں امیدیں دلا دی ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ غفور اور رحیم ہے، ہم نے اتنی نمازیں بھی پڑھی ہیں، اتنی باقی بھی ہم نے انفاق بھی کیا ہے، اگر جنگ کے مرحلے میں ہم ساتھ نہیں ہوئے تب بھی اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ فرمایا ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ناپسند کیا ما نزل اللہ، اس کلام کو جو اللہ نے نازل کیا ہے، سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم بعض معاملات میں آپ کا کہنا مانیں گے، اشارہ ہے یہودیوں کی طرف۔ منافق جا کر یہودیوں سے دوستی رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بعض معاملات میں آپ کی بات مانیں گے، اپنے نبی کی بات نہیں مانیں گے، معاذ اللہ۔ واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اس قسم کے رازوں سے، جو خفیہ ان کی ملاقاتیں ہیں، ان سے اللہ واقف ہے۔ فکیف اذا توفتہم الملائکہ، تو پھر کیسا وقت ہوتا ہے جب کہ فرشتے ان کی جانیں قبض کرتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، اور وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس نے کہ اللہ تعالیٰ کو بیزار کیا، وکرہوا رضوانہ، انہوں نے اللہ کی رضا کے حصول کو ناپسند کیا، فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کی ساری نمازیں اور ساری نیکیاں ان منافقین کی وہ بھی ضائع کر دی۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا سمجھا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی، الن یخرج اللہ اضغانہ، کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کی ان کمزوریوں کو ظاہر نہ کرے گا، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اے نبی اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں، بتا دیں کہ ان میں سے کون کون سے ہیں جو منافق ہیں، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور پھر آپ انہیں پہچان جائیں ان کے چہروں سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ان کو پہچان لیں گے ان کی باتوں کے ڈھب سے، ان کے لہجے سے، ان کی گفتگو کے انداز سے، واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف ہے، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں گے کہ تم میں سے کون ہیں جہاد کرنے والے اور کون ہیں ڈٹ جانے والے، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم ضرور جو بھی تمہاری اصل خبریں ہیں ان کو جانچتے رہیں گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، وشاقوا الرسول، اور رسول سے دشمنی کی، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، وسیحبط اعمالہم، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں برباد کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو رسول کا۔ اب جنگ کے مرحلے میں بھی تم نے کہنا ماننا ہے، نہیں مانا تو پچھلی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ فرمایا کہنا مانو اللہ کا، کہنا مانو رسول کا، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکا، ثم ماتوا وہم کفار، پھر مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ فلا تہنوا، تو ڈھیلے نہ پڑو، وتدعوا الی السلم، اور ہرگز صلح کی طرف مت پکارو، وانتم الاعلون، غالب تم ہی ہوگے، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، اور ہرگز اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اللہ کی نافرمانی سے بچو، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اجر دے گا، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَکُمْ، وہ تم سے تمہارے سارے مال نہیں مانگتا،
ان یسألکموہا، اگر وہ تم سے سارے کے سارا تمہارا مال مانگ لیتا، فیوفکم، تو تمہیں مشکل میں ڈالتا، تبخلوا، اور تم بخل کرنے لگتے، ویخرج اضغانکم، اور تمہارے اندر کی کمزوریاں وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا۔ ہا انتم ہؤلاء، یہ تم ہی تو ہو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، جن کو بلایا جاتا ہے کہ کچھ مال اللہ کی راہ میں دو، فمنکم من یبخل، تو تم میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، ومن یبخل، اور جو بخل کرے گا فانما یبخل عن نفسہ، وہ بخل کرے گا اپنے ہی خلاف، اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا، واللہ الغنی، اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، وانتم الفقراء، اور تم اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر ہو، وان تتولوا، اور اگر تم نے رخ پھیرا، تم نے دین کے تقاضے پورے نہ کیے، اور اب جو جنگ کا مرحلہ بدر میں آ رہا ہے، اس موقع پر اگر تم نے پیٹھ دکھائی، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں بدل کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، وثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ نے عربوں کو ہٹا کر تاتاریوں کو دے دی تھی خلافت کی پوری سعادت، ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اگر ہم نے دین کی خدمت کا جھنڈا صحیح طریقے پر نہیں تھاما، کہیں اللہ تعالی ہمیں محروم کر کے ہندوؤں کو مسلمان کر کے ان کے ہاتھ میں جھنڈا نہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں صحیح طریقے پر اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تتولوا، اگر تم پھر گئے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔